اللہ جل جلالہ نے یہ دن خوشی کا عطا فرمایا ہے، تو اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرنا چاہیے۔ تو اس کے شکرانہ میں 2 رکعت نماز واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ پاک نے یہ خوشی دی ہے، تو اس خوشی کے شکرانہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کرام سال میں 2 مرتبہ انصار جو تھے وہ تہوار مناتے تھے، 2 دن سال میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، یہ تہوار کیوں مناتے ہیں؟ تو انصار نے عرض کی کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے باپ دادا یہ دن مناتے تھے، تہوار مناتے تھے اور ہم بھی مناتے ہیں۔ منانا کیا ہوتا تھا؟ یہ کھیل کود وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں عطا فرمائی ہیں، جو 2 تہوار دیے ہیں، ان کو مناؤ، اور منانے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس دن بلکہ 1 دن پہلے ہی تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید کے دن جب آدمی گھر سے نکلے تو یہ تکبیرات پڑھتا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرتا ہوا ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، یہ نہیں ہے کہ خوشی کا دن ہے اور کوئی ناچ گانا ہے یا کوئی، یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ تکبیرات پڑھتا ہوا آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، خطبہ سنے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ جس راستہ سے آیا ہے دوسرے راستے سے واپس جائے۔ مثلا ایک آدمی اس راستہ سے آیا ہے، واپسی اس راستے سے چلا جائے، جو ادھر سے آیا ادھر سے چلا جائے۔ یہ مستحب طریقہ ہے، اگر کو کر لے تو ثواب ہے۔ تو آپ نے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس دن یہ کام کرنا ہے۔ لیکن پہلے صحابہ جو تھے وہ آج کل جس طرح میلہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا کچھ مناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے روک دیا، صحابہ کرام رک گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کاموں سے رک جائیں۔ اچھے خاصے آدمی دیکھے جاتے ہیں کہ میلے میں چلے گئے،
بازار میں جانا ضرورت کے مطابق سنت تو ہے، بازار میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، وہاں کی دعائیں بھی بتائیں ہیں، لیکن میلے پر جانے سے تو منع کیا ہے، اور پھر بزرگان دین کا نام لے کر دین کے خلاف کام کرنا۔ دیکھو دین کے نام پر بے دینی پھیلانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، گناہ کرنا، نام دین کا ہے۔ اس لیے آدمی نے اگر کچھ کھانا پینا ہے، چلو بھائی بازار چلا جائے، وہاں سے خرید لائے۔ میں کئی مرتبہ بازار بھی جاتا ہوں تو یہ آیت کا حصہ پڑھتا ہوں، جاتے ہوئے یمشی فی الاسواق۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب بازار میں بھی جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ ایک مقام پہ فرمایا یمشون فی الاسواق، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے بازار میں بھی جاتے تھے، لیکن بازار میں بیکار گھومنا پھرنا یہ عمل پسند نہیں ہے اسلام میں، کہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے، غفلت کی جگہ ہے۔ وہاں پر جانے کا طریقہ بتایا، دعا بتائی، اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا السوق و من شر ھذا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بازار کے اندر جو کچھ شر ہے، نقصان دینے والی چیز، گناہ والی باتیں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے۔ تو وہاں جانے کا طریقہ بتایا، پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بازار کے اندر جا کر چوتھا کلمہ پڑھ لے گا، اس غفلت کے ماحول میں اپنی امت کو ذکر والا بنایا کہ وہاں جا کر چوتھا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کم الفاظ بھی ہیں تو فرمایا جو ایک مرتبہ وہاں پر یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ پاک 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ اس کے درجے بلند کریں گے، 10 لاکھ اس کے گناہ معاف کریں گے، جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ یہ بازار میں ضرورت کے لیے آدمی جائے، وہاں پر یہ پڑھتے، لیکن اس کے برعکس کوئی روایت نہیں ملتی کہ میلے پر جاؤ تو یہ پڑھو، وہاں جانے سے منع کر دیا۔ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو عیدگاہ بنا دیا، یعنی عبادت گاہ بنا دیا، میلے ٹھیلے کی جگہ بنا دی۔ بزرگان دین کے نام پر بے دینی کا کام کرنا، اور کوئی دین کا نام وہاں ہی نہیں ہے، اور پھر اچھے خاصے لوگ سمجھدار اس میں شریک ہوں، پھر تو جہل کہیں گے بھائی یہ ہونا چاہیے، فلاں داڑھی والا بھائی وہاں پہ پھر رہا تھا۔ تو اس کام سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ تہوار اللہ پاک نے 2 ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ انصار 2 تہوار مناتے تھے، میلے جو بھی نام لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ویسی بس جہالت کے کام ہیں، وہاں کو کام خاص نہیں، عبادت نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں مناتے ہو؟ جی ہمارے بڑے مناتے تھے، باپ دادا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں ہیں۔ جیسے ایک خوشی کے موقع پر
فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عِيدًا هَذَا عِيدُنَا، ہر امت کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارا خوشی کا دن ہے۔ عید الفطر کے بارے میں تو یہ دن خوشی کا دن ہے، اور اس کے برعکس کوئی ایسے یعنی تہوار آ جائیں تو میرے بھائیو دوستو بچنا چاہیے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کو بچانے والے ہیں، اللہ نے سمجھ دی ہے دین کی۔ اگر سمجھ والے غلط کریں گے تو بے سمجھ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے ایک دوسرے کو دعوت دیا کریں کہ غلط کام میں شریک نہ ہو، روک نہیں سکتے تو خود شریک نہ ہو۔ ایک تو یہ نصیحت ہے بھائی۔ دوسرا ایک یہ بھی رواج ہے کہ مرنا کسی کا فوت کی ہو گئی اور عید کے دن فاتحہ ہو رہی ہے، یہ خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، یہ اس دن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک دن ایک دوسرے کو خوشی کا پیغام دینا ہے۔ صحابہ کرام تھے ان دنوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو صف ماتم بچھانا اور کسی کے گھر جانا کہ بھائی تعزیت کر کے آئیں، یہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ بچیں گے نا۔ کتنی بری بات ہے ایک آدمی خوش ہے اور اس کو جا کر رلانا۔ اللہ سے دعا کرنا وہ تو ہر وقت آدمی کر سکتا ہے۔ ایک یہ بھی معاشرے میں رواج ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں تقریباً یہ ختم ہے، کوئی نہیں جاتا، لیکن پھر بھی اپنے ماحول میں بتانا چاہیے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا ہے کہ اگر کسی کو میری خدمت کی ضرورت ہو تو میں گوشت جو ہے وہ بنا کر دوں گا، اپنا ہتھیار بھی لے آؤں گا، مجھے کوئی مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں گوشت لوں گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنے اخلاص والے لوگ ابھی بھی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ قربانی کرتے ہوئے کوئی گوشت کے لالچ میں کسی سے مزدوری کرانا کہ چلو اس کو گوشت دے دیں، مزدوری میں گوشت دینا بھئی یہ جائز نہیں ہے، اپنی قربانی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ کسی نے کام کیا مزدوری میں تو اس کو پیسے دینے ہیں۔ ہاں یہ ہے ویسے جذبہ یہ ہو کہ ہم نے گوشت بنانا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے، لیکن اس لالچ سے اگر کوئی لگے بھی تو بھائی یہ ذہن بنا کے کرنا۔ لیکن اس آدمی نے مجھے بڑے واضح الفاظ میں اس نے کہا کسی کو ضرورت مجھے بتا دینا، میں لے آؤں گا، بالکل مجھے نہ گوشت کی ضرورت ہے اور نہ میں لے جاؤں گا، نہ مجھے مزدوری کی ضرورت ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، کوئی کسی پر احسان نہیں ہے، کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، قربانی کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ علماء نے ایک مسئلہ بتایا ہے کہ 7 آدمی ہیں نا حصے دار ایک جانور میں، ایک آدمی کی نیت صرف گوشت کھانا ہے، خون بہانا نہیں ہے، قربانی کی نیت نہیں، گوشت کھائیں گے یار کدھر جائیں گے پھر لینے کے لیے، تو کسی کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ سے۔
اس لیے اپنی نیت خالص اللہ کے لیے. اس میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی گوشت بھی کھانا ہے، بھئی گوشت کھانا وہ اللہ نے دے دی ہے، کھاؤ. خون بہانا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذہ الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے بالوں کے بارے میں فرمایا ان کے بال کے بدلے میں بھی اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ قیامت کے دن ایک حدیث میں آیا انہ لا یاتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن یہ قربانی لائی جائے گی بے قرونہا و شعارہا و ظلافہا، یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، یہ اپنے بالوں کے ساتھ، سب کچھ اس کا لایا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوگا. ہمارے ہاں تو دیکھو یہ چیزیں ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک قیامت کے دن یہ بھی ثواب میں لکھیں گے، اس کا بھی وزن ثواب میں ہوگا. قیامت کے دن نا جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، میزان لگی ہوگی، اس وقت ایک ذرہ نیکی بھی اتنی قیمتی ہوگی کہ ذرہ یہاں تولنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ ترازو ایسی انصاف والی ترازو ہوگی کہ ایک ذرہ بھی بتائے گی کہ اس کی نیکی زیادہ ہو گئی ہے، تو اللہ اس ذرے کی برکت سے جنت عطا فرمائیں گے. تو قیامت کے دن یہ ساری چیزیں لائی جائیں گی. تو اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین کے نیچے، یعنی نیچے بعد میں گرتا ہے، مقام قبولیت پہ پہلے جا کے گرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں. گوشت تو بعد میں، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، کھاؤ خود بھی.